آقا کے سامنے، خدا کے سامنے کسی کی کوئی پوزیشن نہیں ہے. جب نبیوں کی پوزیشن نہیں ہے، ہم تم کیا ہیں؟ نبیوں کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، اور ان کی پوزیشن ہے ان کی غلامی سے. اس لیے نہیں تو میں شیخ بنوں. یہاں شیخ دنیا میں نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی ولی، نہ کچھ ہے. اگر شیخ ہیں تو حقیقتاً بالحقیقتاً وہ حضرت محمد مصطفیٰ. اور کوئی شیخ ہے، کچھ ہے تو ان کی بھیک سے ہے، ان کی بھیک سے، اپنی ذات سے نہیں. کن کی بھیک سے؟ جس کو کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ. کوئی ہے چھوٹا موٹا تو ان کی بھیک سے ہے، کوئی غوث کتب ہے تو ان کی بھیک سے ہے، کوئی نبی کی عظمت میں اضافہ ہے تو ان کی بھیک سے ہے. جبرائیل میکائیل کو زیادہ ترقی ہوئی، امان ہوئی تو آقا کی بھیک سے ہوئی. جیسے بجلی نے پوچھا کہ میرے آنے سے تجھ کو فائدہ ہوا؟ کہا ہاں، جب تک کہ آپ نہیں آئے تھے میں خدا کے خوف سے کانپتا رہتا تھا. جب آپ کی اور خدا کی گفتگو ہوئی، جبریل نے کہا تو خدا نے اس گفتگو کہا یہ فرشتہ اچھا ہے. اس دن سے مجھے سکون ہوا کہ میرا تذکرہ بیچ میں آ گیا، اور میرے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اچھا فرشتہ ہے، اس سے میں کہ بچ گیا ہوں. تو ایسی بات ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کا صحیفہ کا ورقہ پڑھ رہے تھے تو آقا جی نے کیا کہا؟ لو موسیٰ کان حیا لما وسعہ الا اتباعی. اگر موسیٰ علیہ السلام موجود ہوتے تو ان کو گنجائش نہ ہوتی میرے بغیر وہ چل سکتے یا ان کا گزارا ہوتا. یہ اتنی سخت بات ہے. عظم رسول میں سے ان کا بھی گزارا نہ ہوتا. تو شیخ بیچارے کون ہیں؟ لیکن شیخ کو عزت ہے، غوث ہے، کتب ہے، اولیاء ہیں، جو بھی ہیں یہ ان کی بھیک سے ہیں. اصل حضرت محمد مصطفیٰ ہے. اگر ان کے بھیک سے ہیں تو ان کی نسبت سے ان کی عزت کرنی پڑتی ہے. ان کی نسبت کی وجہ سے. جی ہاں، اس لیے پھر فنا فی الشیخ کا آتا ہے. اگر خدا نے ان کو اختیار کیا ہے کسی کو، تو اگر اس سے تعلق نہیں رکھے گا رسول اللہ سے تعلق نہیں ہوگا، ساری عمر گوائے گا. طریقت کے اتفاق بالاتفاق یہ اصول ہے. تو تربیت میں یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں تربیت کے لحاظ سے. تو تربیت کے لحاظ سے پھر جس مرید کو فائدہ ہوتا ہے تو فائدے کی وجہ سے پھر وہ ایسے بات کہتا ہے. مٹنے کی وجہ سب نہیں کہہ سکتے. ہاں، اس سے پوچھو تو وہ کہے گا مجھے فائدہ، میں تو مانوں گا. تو طریقت میں جو مانتا ہے وہ مانتا فیض سے ہے، باتوں سے نہیں مانتا. ہاں، باتوں سے منوانا بے وقوفی ہے. طریقت باتوں سے نہیں منوائی جاتی، اور طریقت سب پر کھلتی بھی نہیں ہے. اس پر کھلتی ہے جو طریقت میں اندھا ہو کے چلے. کوئی چیز انہیں عقل کے بھی خلاف ہو، علم کے بھی خلاف ہو، اس میں دخل نہ دے کہ واللہ عالم بس. مثلا ایک مثال دے دوں، عقل کے خلاف، علم کے خلاف ماننی پڑے گی. قرآن میں جو آیا ہے کیسے 3 چیزیں تھیں، 3 چیزوں میں سب سے سنگین تھی کہ خضر صاحب نے نابالغ لڑکے کو کھیلتے ہوئے دیکھا، جان سے مار دیا. اور موسیٰ علیہ السلام جب رفاقت چاہتے تھے کہا میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر کسی بات کا سوال نہ کرنا. اللہ کا علم جیسا اسی انتہا نہیں ہے. اللہ کا علم ساری مخلوق کو حاصل ہو جائے، پھر بھی اس نے کچھ حاصل نہیں کیا. اتنا حاصل کیا جیسے سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالو، اس کے نکے میں خون کتنا پانی آئے گا. کہا اتنا علم ہوا ہے، سارا سمندر پڑا ہے. کہا انک لن تستطیع معی صبرا، تو تم میرے ساتھ چل نہیں سکو گے. علم مجھ کو بھی ہے، تم کو بھی ہے، لیکن علم کی حدیں نہیں ہیں. میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی. ہے وہ علم کے اندر. اب یہ عقل کے علم سے، عقل سے بھی باہر ہے، علم سے بھی باہر ہے. انہیں باغی لڑکے کو بلا وجہ مار دینا. جب قرآن میں آیا تو ماننا پڑے گا نا. اس لیے اولیاء کرام کہتے ہیں جو طریقت میں چلے اندھا ہو کے چلے شیخ کے ساتھ. سمجھ میں بات آئے نہ آئے، مطلب کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہ بھی آئے، تم اس پہ خاموشی ہو جاؤ، مان جاؤ. بعد میں اس کا اصل راز پتہ چل جائے گا کہ یہ کیوں ایسی بات ہوئی تھی. تو طریقت میں جو باتیں عقل کے مطابق ہو تو مانتا ہی انسان. علم کے مطابق جو عقل علم سے خارج ہو وہ انسان تشویش آتا ہے، ادھر امتحان آ جاتا ہے تو اس میں پڑھے ہی نہ کہ واللہ عالم بالصواب. تو طریقت آسان ہے. اور جو بیچ میں پڑھے گا پھر طریقت کو مرتے دم تک نصیب نہیں ہوگی. تو یہ طریقت کی میں نے مثال بھی دے دی، اچھی باتیں بھی آپ کو سنا دی. ہاں، تو جس کو شیخ سے فائدہ ہوتا ہے وہ شیخ کو ایسے ہی سمجھتا ہے. بلکہ شیخ سے جب کہتے ہیں پہلے قرآن پڑھتا تھا، دوشی پڑھتا تھا، مجھے خدا سے تعلق نہیں نصیب تھا، نبی یہی چیزیں پڑھتا تھا،
جس دن شیخ کی زبان سے لیا تو میرے اندر کیفیت بھی ہوئی اور میرے اندر عظمت بھی آئی، میرے دل بھی بدل گیا، تو پھر اس شیخ کو بہت کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جب طاری ہوتی ہیں انسان کھو جاتا ہے، اور باتیں جم جاتے ہیں، کھو دیا جاتا ہوں یا کھو جاتا ہوں میں، خود کو میں پاتا نہیں، آپ کو پاتا ہوں میں، یہ ایسے ہوتا ہے۔ تو یہ ہوا ہے اور ہوتا ہے۔ اس لیے طریقت میں دعائیں دی جاتی ہیں غایت الثبات والتمکین، کہ مجھے ثابت رکھنا اور متمکن رکھنا، میں کھو نہ جاؤں۔ یہ ایسے ہوتا ہے، کیونکہ یہ علم نہیں ہے نا۔ یہ آپ کو پتہ ہے یہ فیض اترا تھا کوہ طور پر، طور سارا ریت بن گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، اور جو ساتھ تھے سب جان سے گئے، مر گئے۔ ہاں، تو اللہ کی تجلی یا بالواسطہ نبی سے تجلی آتی ہے، تو وہ عکس پرتاؤ ہوتا ہے، تھوڑا بہت آدمی سے سنبھلا رہتا ہے، اور وہ بھی ساتھ اگر وہ دیتے ہیں، اگر وہ ساتھ نہیں دیتے، تھوڑا بہت بھی ساتھ دیتے ہیں، تو انسان مجذوب ہو جاتا ہے، اس کو ہوش نہیں رہتی کسی چیز کی، اس کو ایسی کیفیت اور ایسا سرور ہوتا ہے، بس تیری عاشقوں کی نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے۔ تو طریقت کے احوال ثابت ہیں، کتابوں میں ثابت ہیں، اولیاء سے ثابت ہیں، کیونکہ تجلیات ہیں، ان کا برداشت کرنا بہت مشکل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا سمجھنا بہت مشکل ہے۔ وہ بھی اللہ کی تجلی سے تخلیق ہے۔ نبی کریم آدم کی طرح نہیں گارے مٹی سے پھر اس میں نور ڈالا گیا، نہ حقیقتاً تجلی ہیں۔ تو حقیقتاً تجلیاں، پھر تجلیاں طور پہ کیا کیا تم برداشت کرو گے؟ کسی وہ آیا ہوئے تو کب ہوئے آیا؟ جس پر آیا ہے آیا نہیں ہے، اس کو ایک عکس تھوڑا سا نظر آتا ہے، اس پر بھی اس کا دماغ چکر کھاتا ہے یا اس کا دماغ گھومتا ہے، بعضوں کا ایسے ہوتا ہے۔ جب وہ تھوڑا سا اس کو رخ دیتے ہیں ہاں جی بعض سالکوں کو، تو وہ شیخ واقعہ ہمیں چکر آ رہا تھا، وہ چکر آتا ہے۔ اگر برداشت کا مادہ پیدا ہو گیا، ہو سکتا ہے اس چکر میں اس کا دماغ مضبوط ہو جائے اور بعد میں آقا جی نظر آنے لگ جائے۔ اس میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ پھر بھی یہ وضاحت میں کرنا نہیں چاہتا، نہ کرنی چاہیے، تو پھر بھی کہتا ہوں واللہ عالم بالصواب۔ یہ اسی کو پتہ چلے گا جس کے ساتھ تجلی چلے گی۔ ہاں، کبھی وہ روئے گا، کبھی وہ ہنسے گا، کبھی وہ مایوس ہو جائے گا، اور جب اس کا یہ تعلق پیدا ہوتا ہے تو اکثر اس کی زبان سے جو نکلتا ہو جاتا ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، اس کی دوستی ہو گئی نا خدا سے، اس کی دوستی ہو گئی خدا سے۔ آپ نے حدیث میں سنا آقا جی نے کہ جب زیادہ نفل آدمی پڑھتا ہے، یہی تو فیض ہے، خدا اس کی زبان بن جاتا ہے، خدا اس کی آنکھ بن جاتا ہے، خدا اس کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ اسی کہتے ہیں انسانوں میں چلتا ہے، بعض لوگوں سے احتیاط کرے، اس کی زبان سے کچھ نکل جائے ہو ہی جائے گا۔ پھر اسی آخر کا بعض آدمی اللہ کے ایسے ہوتے ہیں، اگر کسی چیز کی قسم کھا لے خدا اس کی قسم پوری کرتا ہے۔ بتاؤ یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، یا آج بارش ہوگی یا فلانے کے یہ ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ اس کی زبان پہ خدا بولتا ہے، اس کی زبان خدا کی زبان۔ میں نے آپ کو ثبوت بھی دے دی تھی، یہاں عام آدمی بھی آتا ہے جی، شریعت والے بھی آتے ہیں، اور یہ طریقت ہے۔ اس کا معاملہ جو ہے خاموشی کا ہے، کہ جو سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے واللہ عالم بالصواب۔ بس سوال جواب نہیں کرنا ہے، جو سوال جواب کرے گا اس کو نصیب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خضر نے سوال جواب کیا، خضر صاحب نے علیحدہ کر دیا ان کو، کہا آپ چلے جاؤ، 3 دفعہ تم نے میرے ساتھ سوال جواب کیا ہے، 1 دفعہ کیا، میں نے کہا پھر کرتے ہو، اور تم سے میں نے پہلے منوا لیا تھا، تم نے میرے سے پوچھنا نہیں ہے، میں جو مرضی کروں، اور تم علم میں اضافہ چاہتے ہو تو میرے ساتھ رہو، لیکن سوال نہیں کرنا، میں جو مرضی کروں۔ 3 دفعہ ہوا، علیحدہ کر دیا۔ اور آقا جی نے کیا کہا، اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو خضر صاحب کے ساتھ بہت عجائبات دیکھتے۔ تو یہ رسہ کچھ اس قسم کا ہے، جو سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، جو نہ سمجھ واللہ عالم۔ علم کو کسی نے عبور کیا؟ ظاہری علم کو عبور نہیں کیا، یہ ڈاکٹری علم ہے، فلک کا علم ہے، دوسرا علم ہے، سائنسدان، کسی نے عبور نہیں کیا۔ جو خدا کا ذاتی علم ہے، نبی کریم کو خصوصیت سے دی گیا، اس کو کوئی عبور کر سکتا ہے؟ اس کو چھو بھی نہیں سکتا آدمی۔ تو کوئی بھی علم ہو اس کی حد نہیں ہے، دنیاوی ہو آخراتی ہو۔ ڈاکٹروں کے علم کی حد نہیں ہے، ایک سے ایک ڈاکٹر اونچا ہے، بتاؤ، یہ اس سے بڑا، یہ اس سے بڑا، وہ اس سے زیادہ تجربہ، ایک نیا طریقہ نکال لیتا ہے، ایک نیا علاج نکال لیتا ہے۔ تو ایسے ادھر بھی ہے۔ تو علم میں کیسی چیز ہے، اس کی حد نہیں ہے۔ تو اس میں جتنی سمجھ آ جائے، اور باقی واللہ عالم کہے، دعوے نہ کرے کہ میں جانتا ہوں کہ علم ختم ہے۔ علم ختم نہیں ہوتا ہے، نہ ہوگا۔